آپ سوشل میڈیا میں جا کر کے تحقیق کر لیں اور ریسرچ کر لیں، جتنے اعتراضات اور جتنی خرابیوں کو دین اسلام کے پیغمبر سے متعلق پھیلایا گیا ہے، کسی اور مذہب کے پیشوا کے متعلق یہ کام نہیں کیا گیا۔ نبی کی ذات پر حملہ کیا گیا، وسیم رضوی اس وقت ملعون مردود، اس کی جو حرکتیں ہیں اور اس کا جو اس وقت کا مشن بنا ہوا ہے، یہ ایسے زہریلے سانپ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور اسلامی نام رکھ کر اسلامی تعلیمات کو اور اسلامی عقائد کو متزلزل کر کے لوگوں کو ذہنی کنفیوژن کا شکار بنا رہے ہیں۔ اور اس سے نئی نسل پریشان ہے کہ صاحب انہیں یہ بول رہا، انہیں وہ بول رہا، انہیں یہ بتا رہا، انہیں یہ بتا رہا، آخر ہم کریں تو کیا کریں؟ نتیجہ یہ ہے کہ نئی نسل دین بیزاری کا شکار ہے اور مذہبی آزاد خیالی جو ہے ان کے اندر پیدا کر دی جا رہی ہے۔ حضور کی ذات اقدس پر حملہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن پر شکوک و شبہات کہ یہ اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ نازل کیا ہوا کلام نہیں ہے، اسی لیے آیات کے اندر ربط نہیں ہے۔ ایک غیر مسلم ہے، اس کی ویڈیوز ابھی 2 دن قبل میں نے دیکھی، وہ باضابطہ غیر مسلم ہے اور وہ اس بات کی تحقیق اپنے طور پر، جھوٹی تحقیق اپنے طور پر بنا کر پیش کر رہا ہے کہ قرآن انسان کا بنایا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہوتا تو آیات کے اندر ربط ہوتا، آیات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی۔ کئی ایسی ویب سائٹس ہیں اور کئی ایسے چینلز ہیں جن چینلز پر اسلام مخالفت کا مواد بھرا ہوا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں تک وہ پیغام جا رہا ہے۔ حضور کی ذات کو نشانہ بنایا گیا، آپ کی تعلیمات کو نشانہ بنایا گیا، قرآن کو نشانہ بنایا گیا، اور آیات قرآنیہ کے درمیان ربط نہ ہونے کو ذریعہ اور بنیاد بنا کر قرآن کو انسانوں کا کلام کہا گیا۔ مزید یہ کہ وحی کی جو کیفیات تھی، آپ سمجھو میرے بھائیوں، خاص طور سے نوجوان طبقہ جو کالجوں میں اور جو یوٹیوب وغیرہ کے اندر زیادہ مشغول رہتا ہے، ذرا غور سے سنو۔ حضور پر وحی نازل ہونے کے جو طریقے ہیں، امام بخاری نے بابن کیف کان بدء الوحی جہاں پر یہ باب باندھا ہے، وہاں حاشیے کے اندر 7 طریقے لکھے، حضور پر وحی کے نزول کے 7 طریقے۔ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ گھنٹی کی سی آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس، اور ایک کیفیت یہ تھی کہ آپ پر اگر سردی کے موسم میں وحی نازل ہوتی تو قرآنی علوم کی وجہ سے آپ موسم سرما کے اندر آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی تھی۔ ان کیفیات کو معترضین یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو نعوذ باللہ نفسیاتی مرض تھا جو وحی نازل ہوتے وقت میں لاحق ہو جاتا تھا، العیاذ باللہ۔